السلام علیکم عزیز طلبہ، ڈاکٹر محمد عامر سعید تجوید کے اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ہے طرف لسان، یعنی زبان کی ایک طرف یا ایک سائڈ۔ ہم نے اپنی زبان کی ایک سائڈ کو، ایک طرف کو، ایک کنارے کو اپنے تالو کے ساتھ لگانا ہے، تو وہاں سے جو حرف ادا ہوگا وہ ہے لام۔ یہ اس کی آواز بنتی ہے۔ تو چلیے مشق کرتے ہیں۔ حسب معمول متحرک، اشباعی اور پھر ساکن حالتوں کی مشق کریں گے۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو۔ اب اس کی ساکن حالت کو دیکھتے ہیں۔ حمزہ زبر لام ال، حمزہ زیر لام ال، حمزہ پیش لام ال، ال ال ال۔ یہاں ایک چیز واضح کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو حرف ہے لام، یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ اس کو بھی جب ہم اس کی ساکن حالت کو پڑھیں گے تو اس میں قلقلہ یعنی جنبش نہیں دیں گے، اس کو ہلائیں گے نہیں، بلکہ اس کی بالکل نرم سی آواز پیدا ہوگی، ال، جیسے الحمد۔ اگر ہم اس کو الحمد کریں گے ال، تو وہ لام ہل جائے گا، اس میں قلقلہ ہو جائے گا، تو وہ غلط ہے، تجوید کے اصولوں کے خلاف ہے۔ الحمد ملحدون۔ یہاں پر قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حرف لام پورے قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا باریک پڑھا جائے گا۔ صرف لفظ اللہ میں جب آئے گا تو وہاں پر اس کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسے اللہ، اللہ غلط ہوگا، اللہ، لام کی منہ بھری اور موٹی آواز آئے گی لفظ اللہ میں، جیسے لا الہ الا اللہ۔ تو لفظ اللہ میں لام کی آواز پر کر کے ادا کی جائے گی، جبکہ پورے قرآن پاک میں اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی حرف لام آئے گا تو وہ باریک پڑھا جائے گا۔ البتہ یہاں پر یہ بات واضح ہے ہو جانی چاہیے کہ اگر لفظ اللہ سے پہلے اگر کسی حرف کے نیچے زیر ہو تو وہاں پر پھر لفظ اللہ کا لام پر نہیں پڑھا جائے گا، اس کی آواز منہ بھری نہیں ہوگی، بلکہ وہ باریک آواز ہوگی اس کی، جیسے کہ پورے قرآن پاک میں ویسے پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مثال اگر میں دوں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے بسمی، میم کے نیچے زیر ہے، اور اس زیر کی وجہ سے لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جا رہا ہے، اس کو اب پر نہیں کریں گے۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے کسی حرف پر پیش یا زبر ہو تو پھر اس کو موٹا کریں گے، پر کر کے پڑھیں گے، منہ بھری آواز نکالیں گے۔ اور اگر لفظ اللہ سے پہلے کسی حرف کے نیچے زیر ہے
تو ایسی صورت میں ہم لفظ اللہ کلام کو پر نہیں کریں گے بلکہ اس کو باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، للہ، اب بسم اللہ غلط ہو جائے گا، للہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لام کو باریک کریں گے، اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی لفظ اللہ آئے گا وہاں پر لام کو پر کر کے پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق سے بھی آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات اقدس ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے استاذ محترم جنہوں نے مجھے یہ سب کچھ سکھایا ہے ان کی عمر و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے علم میں اضافہ عطا فرمائے، اور وہ تندرستی و صحت میں رہیں ہمیشہ، اور اپنے تلامذہ میں اسی طرح سے جو علم کے جوہر ہیں وہ ان میں منتقل کرتے چلے جائیں۔ آمین والسلام۔